اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیو، الحمدللہ رمضان کے دن شروع ہونے والے ہیں اور رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رمضان مہینے کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ مہینے کا۔ اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، یہ ہم پر رمضان میں ہر مہینے میں بتائی گئی، لیکن رمضان میں ہمیں بتائی گئی ہے کہ زیادہ کرو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتا کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر جو ہے اس کو لپیٹ لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بستر کو لپیٹ لیتے تھے، یعنی آرام کے دن ختم۔ شعبان اور رمضان کا اکثر مہینہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں گزرتا تھا، یعنی راتوں کی نیندیں نہیں ہوتی تھی، عبادتیں کرتے تھے۔ جس طرح اگر ایک چیز کا سیزن شروع ہوتا ہے، سیزن، دکاندار چاہتا ہے کہ میرے کپڑوں کا سیزن آ جائے، کپڑے بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا کہتا ہے کہ میرا گرمی میں یہ فروٹ ہوگا، سردی میں وہ فروٹ ہوگا، اس کا سیزن آ جائے، تو وہ سیزن کا انتظار کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے رمضان کا سیزن ہے عبادت کے لیے۔ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اب یہ عبادتیں کیسی کی جاتی ہیں؟ بازار نہ جا کر، بازاروں سے اجتناب کر کے، یاروں دوستوں کی محفلوں کو چھوڑ کر، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر، اپنی عبادت تنہائی میں بیٹھ کر، تہجد صلاۃ تسبیح کا اہتمام کر کے، تب رمضان کے کچھ فضیلت آپ کو ملے گی اور ثواب حاصل ہوگا۔ اب ہمارا عموماً طلباء جو ہیں یا عموماً جو طبقہ بھی ہے اس کو دیکھ لیا جائے، ابھی تو رمضان بہت اچھے مہینوں میں آ رہا ہے، موسم بھی اچھا ہے، نہ پنکھے لگ رہے ہیں نہ کچھ۔ میں نے ایسی باتیں سنی گرمیوں کے رمضان کے حوالے سے، کہتے ہیں یہ ٹیلر اور کپڑوں والے روزہ نہیں رکھتے، کیوں؟ سیزن ہم پھر رکھ لیں گے۔ یہ ناجائز ہے۔ اللہ کا ایک در ہے اور ایک ڈر ہے، دونوں ملنا چاہیے ہمیں۔ در تو ہر وقت کھلا ہے، لیکن ڈر انسان کو تب ملتا ہے جب وہ عبادتوں میں پختگی حاصل کرے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کیسے کرنی ہے؟ بازار نہیں جانا، ٹائم کو ضائع نہیں کرنا۔ اکثر لڑکے افطاری کے بعد کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی ٹینس کھیلتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں کرنی۔ اپنے شب و روز کو قیمتی کرنا ہے، شب روز، دن رات کو قیمتی کرنا ہے۔ یہ کس طریقے سے قیمتی کرو گے؟ ہر وقت اللہ کی یاد میں۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ کھانا کھانے کا یعنی کھانے سے اجتناب کرنے کا نام نہیں ہے، سحری کا نام نہیں ہے، افطاری کا نام نہیں ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ روزے کی مثال علماء فرماتے ہیں کہ ایسے ہوتی ہے کہ یعنی ایک غبارے کی طرح، غبارہ جانتے ہیں، اس کی طرح ہوتی ہے۔ کہتے ہیں غبارہ کتنا باریک ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا سوئی لگ جائے، چیز لگ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فضول کی موبائل میں انگلیاں مارنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غیبت، لوگوں کے پیچھے جھوٹ بول کر، محفلیں لگا کر، لوگوں کی تحقیر کر کر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس امت کو تو اتنی فضیلت دی گئی ہے کہ روزہ دار جو سوتا ہے یہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ سونا، جب انسان کو اللہ تعالی بخشش کا موقع دیتا ہے، بخشش کے موقع تو ہر وقت ہیں،
لیکن بڑی بخشش کا موقع جب دیتا ہے تو اس کو تحفے میں ماہ رمضان دے دیتا ہے، تحفے میں ماہ رمضان دے دیتا اللہ میں۔ آج یہ رمضان کا مہینہ کل یہ پرسوں سے شروع ہو جائے گا، 1-2 دن ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے، اس دن کی قدر کرنی ہے، اس رات کی قدر کرنی ہے۔ موبائل 11 مہینے استعمال کر لیا، بس 1 مہینہ ضرورت کے تحت استعمال کرو، سوشل میڈیا سے اور آگے پیچھے چیزوں سے بائیکاٹ کر لو۔ نہیں کر سکتے تھوڑا سا وہ کرو، اپنے استعمال میں کمی لے آؤ۔ اگر 100 بار ذکر کرتے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، 1000 بار پڑھنا شروع کر دو۔ نوافل عام دنوں میں نہیں پڑھتے، رمضان میں نوافل پڑھنا شروع کر دو۔ ایک نفل کی فضیلت کتنی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک فرض بندہ پڑھتا ہے 70 فرضوں کے درجے پہ ملتی ہے۔ پھر پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ نجات۔ پیکج ہے، لوگ کہتے ہیں نا پیکج آیا ہے، لوگ کہتے ہیں سیل لگی، آج سیل لگی اللہ کی طرف سے۔ ہمیں چاہیے ہم سیل سے لوٹ مار اور خرید سکیں۔ گناہ بہت ہو چکے، اللہ کی نافرمانی بہت ہو چکی، سب کچھ بہت ہو چکا۔ رمضان میں بڑے شیاطین بند ہوتے ہیں، لیکن بندہ یہ نہ سوچے کہ سارے شیطان بند ہیں، نہیں، نفس یہ انسان کا اپنا جو گناہ کرتے یہ اپنا عمل ہے۔ بڑے شیطان بند ہوتے ہیں، لیکن اس کا نفس اتنا حد تک جا چکا ہے، گناہوں میں گر چکا ہے، تو اس پہ نفس غلبہ کرتا ہے، نفس اٹیک کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو گناہ سرزد نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، نفس کو قابو میں لاؤ۔ پھر رمضان جو ہے جسم کا بھی علاج ہے۔ 11 مہینے بندہ کھانا کھا کے گزارتا ہے، کبھی جس ٹائم کھانا کھا لیا، جس ٹائم پانی پی لیا۔ انگریز لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ انگریز لوگ دن میں 12 گھنٹے ایسا وقت گزارتے ہیں جس میں نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ 12 گھنٹے جو ہیں 12 آورز جو ہیں، یہ جسم کی باڈی کی علاج ہے، 12 گھنٹے کھانا نہ کھانا۔ یہ ان کی ایک سوچ ہے، تحقیق ہے ڈاکٹروں کی، انگریز ڈاکٹروں کی۔ لیکن الحمدللہ ہمیں 11 مہینے بعد ایک ایسا مہینہ ملتا ہے جس میں ہم سحری کرتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں، بیچ میں ہمارے 12 نہیں زیادہ گھنٹے آتے ہیں، 16-17 گھنٹے ہمارا روزہ آتا ہے۔ اس میں ہمارے سارے جسم کا علاج ہو جاتا ہے، جتنی گندگیاں جمع ہوتی ہیں وہ سیٹ ہو جاتی ہیں، وہ حل ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی اتنی فضیلت ہے۔ صلاۃ تسبیح کا اہتمام کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں معمولات، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اس معمولات پر چلو۔ صلاۃ تسبیح کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، یہ ساری چیزیں شروع کر دو۔ غریب سے غریب بندہ ہوگا رمضان میں اس کا دسترخوان وسیع ہوگا، امیر سے امیر بندہ ہوگا دسترخوان وسیع ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ مسلمان اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو جس اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا، جس اللہ نے ہمیں شعبان عطا کیا، جو اللہ ہمیں رجب عطا کر، سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ جو اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے ہم اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اسی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسی کو بھلا دیتے ہیں اور غفلت کی زندگی میں شب و روز گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو رمضان میں روٹین بن جائے وہ پھر رمضان کے بعد بھی رکھنی چاہیے، رمضان کے بعد بھی وہی روٹین ہونی چاہیے۔ اب رمضان میں پہلا عشرہ لوگوں کا بڑا گرم گرم ہوتا ہے، مساجد بھر جاتی ہیں، سب چیزیں بھر جاتی ہیں۔ ایسی مسجد ہوگی جس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ لیکن جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو نمازیوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کم ہونا اس حد تک کہ نمازیوں کی تعداد بالکل وہی عام روزوں سے عام روز جو ہوتے ہیں جو رمضان کے علاوہ اس سے تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آخری 3-4 دن رہ جاتے ہیں، 27-26 رمضان، لوگوں نے کچھ دن فرض کیے ہوئے ہیں
کہ بس اسی دن عبادت کرنی اور عبادت نہیں کرنی اور دنوں تو نماز بھی نہیں پڑھنی. نہیں، چیز غلط ہے. جب 26 رمضان 25 رمضان تاک رہتے تو پھر مساجد بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، خصوصاً جمعے کے دن، اور رمضان میں تو پھر بہت زیادہ. لیکن جس طرح عید کی نماز ہوتی ہے اور عید کے دن ظہر کی نماز، دوپہر کی نماز پڑھنے کا ٹائم آتا ہے تو مسجد روتی ہے. وہ ایک شاعر کہتا ہے نا، کہتا ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے. زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے. یہ مسجد پھر روتی ہے نمازیوں کے پیچھے، اس کی زمین روتی ہے نمازیوں کے پیچھے. نمازی کہاں ہوتے ہیں؟ کوئی پکنک پہ نکلا ہوتا ہے، کوئی ٹور پہ نکلا ہوتا ہے، کوئی کدھر جاؤ، سب جگہ پر جاؤ، ٹور پہ جاؤ، پکنکوں پہ جاؤ، خاندان والوں کے پاس جاؤ، یاروں دوستوں سے ملو عید کے دنوں میں، لیکن نمازوں کی پابندی کے ساتھ ملو. اس دن پھر روزوں کی جو چھٹی، نماز کی بھی چھٹی ہو جاتی. تو ہم لوگ مطلبی لوگ ہیں، ہم لوگ غافل لوگ ہیں. ہمیں کچھ چیز ملتی ہے تو مطلب کے لیے کرتے ہیں. رمضان میں عبادتیں اس لیے کرتے ہیں کہ روزہ ہے، کہ ہم بس بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، بس آؤ رمضان میں نمازیں پڑھو. صرف رمضان میں نہیں، اور روز بھی نماز پڑھنی ہے. صرف ایک دنوں میں نہیں، تاقراتوں میں نہیں، اور دنوں میں بھی نمازیں پڑھنی ہے. اور دنوں میں بھی بد اخلاقی نہیں کرنی، اور دنوں میں بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ کسی وزیر سے ملو، کسی منسٹر سے ملو، اس کے ساتھ آپ کا تعلقات ہوں، تو وہ آپ کو کیا بولتا ہے؟ میں آپ کو گارنٹی سے جاب دے دوں گا. کیا بولے گا؟ گارنٹی سے جاب دے دوں گا، یا گارنٹی سے تمہیں روزگار دے دوں گا. گارنٹی کا لفظ وہ استعمال کرتا ہے جو تمہیں مطمئن کرتا ہے، جو تمہیں کہتا ہے کہ ہر صورت میں یہ کام ہوگا. کپڑوں والے کے پاس جاؤ، تمہیں بولتا ہے کہ یہ ہائی کوالٹی کا جوڑا ہے، یہ نارمل کوالٹی کا جوڑا ہے. پھر کہتا ہے ہائی کوالٹی والا لوگ گارنٹی دیتا ہوں 5 سال تک یہ جوڑا خراب نہیں ہوگا، دھونے سے خراب نہیں ہوگا، استری کرنے سے خراب نہیں ہوگا. اسی طرح اور چیزیں ہیں، لوگ گارنٹیاں دیتے ہیں، موبائلوں کی وارنٹی دیتے ہیں 1 سال کی 2 سال کی، لیکن کپڑوں کی گارنٹی 5 سال کی ہے یا 4 سال کی ہے، آخر اسے خراب ہونا ہے. موبائل کی وارنٹی 1 سال ہے 2 سال ہے، آخر اس کو خراب ہونا ہے. ہر چیز کی وارنٹی، اس نے فنا ہونا ہے، خراب ہونا ہے. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سارے نوجوان ہیں، آپ بیٹھے ہیں، نوجوانوں سنو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کہتا ہے 2 ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے، شرمگاہ، اس کی حفاظت کر لو، اور یہ 2 دانتوں کے درمیان جو زبان ہے، اس کی حفاظت کر لو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یعنی شرمگاہ کی حفاظت، گناہ نہ کرنا، زنا نہ کرنا. زبان کی حفاظت، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، لوگوں کی برائی نہ پیش کرنا، لوگوں کو پیش نہ کرنا، لوگوں کو برائیاں نہ کرنا، لوگوں کا عیب نہ اچھالنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر جلیل القدر صحابی تھے. صبح اٹھتے تھے، اس زبان کو پکڑتے تھے. فقہا لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، ایسے پکڑتے تھے زبان کو، اور کہتے تھے کہ اگر تو صحیح چلی تو میں صحیح ہوں گا، اور اگر تو صحیح نہ چلی تو پتہ نہیں میرا کیا انجام ہوگا. یہ امیر المومنین بول رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب بول رہے ہیں. آج ہماری زبانیں کس طرف جا رہی ہیں؟ آج ہم لوگوں کے پردے اچھالتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، لوگوں پہ طنز مارتے ہیں، لوگوں کا دل توڑتے ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آیا ہم صحیح طرف جا رہے ہیں؟ بالکل غلط طرف جا رہے ہیں. تو رمضان کا مہینہ تحفے میں مل چکا ہے مسلمانوں کو. ہم بھی مسلمان ہیں، سب بولو الحمدللہ. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. پھر سب سے بڑی نعمت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. سب سے بڑی نعمت.
نعمت عظما، اگر یہ عظما سے بڑا لفظ ہو، اس سے بھی بڑا لفظ ہو، اس سے بھی بڑا لفظ ہو، ہم اس امت کا حصہ ہیں، ہمیں اس امت میں بھیجا گیا ہے۔ جو ایک نیکی کرے تو اس کو بہت ثواب ملے گا، 10 گنا اس رمضان میں، پھر 70 گنا، 100 گنا۔ میں آپ کو دوسری طریقہ بتاتا ہوں عبادت کرنے کا۔ ہر کسی کا اللہ سے ایک معاملہ ہے، ہر کوئی اللہ کے ساتھ ایک طریقے سے عبادت کرتا ہے، ایک رجوع اللہ کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بندہ پھنس جاتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے، کیا کوئی گناہ کرتا ہے یا پھنس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یا پٹھان ہو، اردو والا ہو، انگلش والا ہو، جس زبان، مسلمان ہو، کیا کرتا ہے؟ اللہ میرے پردہ نہ کھل جائے، یا اللہ فوراً نفلوں پہ شروع ہو جاتا ہے، عبادتوں پہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ ہوا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بے پرد ہونے سے بچانے کے لیے اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بے پرد ہونے سے بچنے سے کیا کرتا ہے؟ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ کیوں رجوع کرتا ہے؟ کہ میرا عیب ظاہر نہ ہو جائے، میں معاشرے میں برا تسلیم نہ کیا جاؤں، میں معاشرے میں برا تسلیم نہ کیا جاؤں، مجھے لوگ گنہگار نہ کہیں، مجھے لوگ شرابی نہ کہیں، مجھے لوگ زانی نہ کہیں، مجھے لوگ چور نہ کہیں۔ چوری کیوں چھپ کر چوری کرتے ہیں؟ چور کیوں چوری منہ چھپا کر کرتے ہیں؟ کہ لوگ نہ دیکھیں، پولیس ہمیں ٹریس نہ کرے، پولیس کے ڈر سے وہ چوری منہ چھپا کر کرتے ہیں۔ یہ گنہگار بندہ، اس کا گناہ ہو جائے، یہ پھر تعلق جوڑتا ہے اللہ سے، اللہ پھر بھی اس پہ پردہ رکھتا ہے، پھر بھی اسے بے پرد ہونے سے بچاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے سارے دروازے بند کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سارے دروازے بند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم فرشتوں سے کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ کہ اس نے تو سارے دروازے بند کر دیے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، کیا نہ کرے؟ مجھے کوئی نہ دیکھے، مجھے فلاں نہ دیکھے، مجھے فلاں نہ دیکھے، مجھے فلاں نہ دیکھے۔ خاموشی سے گناہ کرنے کی سوچے کرتا ہے، خاموشی سے پھر گناہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، اس بندے کو دیکھو، اس نے سب سے حیا کی ہے، اس نے مجھ سے حیا نہیں کی۔ اس نے سب کو چھپا لیا ہے، ان سب سے چھپا کر گناہ کر رہا ہے، میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں، میں تو 70,000 پردے کیا کہ 70 کروڑ پردوں میں بھی دیکھتا ہوں، میں تو علیم بذات الصدور ذات ہوں، دلوں کے حال سے واقف ہوں، دلوں کی باتوں سے واقف ہوں، سوچوں سے واقف ہوں، لیکن اس نے سب سے حیا کی، اس نے مجھ سے حیا نہیں کی، لیکن اس کے نفس میں گرمائش ہوتی ہے، گناہ کر جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہے، رمضان کا مہینہ عبادت کرنے کے لیے ہے، رمضان کا مہینہ اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے ہے، رمضان کا مہینہ غرباء کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ہے، رمضان کا مہینہ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے ہے، رمضان کا مہینہ نظروں کی حفاظت کے لیے ہے، رمضان کا مہینہ کانوں کی حفاظت کے لیے ہے، یعنی کسی کی غیبت نہیں سننے کے لیے ہے، رمضان کا مہینہ ہاتھوں کی، پیروں کی حفاظت کے لیے ہے، رمضان کا مہینہ دل کی حفاظت کے لیے، سوچوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ ان ساری باتوں کا مجموعہ ایک ہی ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، صلاۃ تسبیح کا معمول روزانہ پڑھو۔ کس وقت پڑھو؟ تہجد کے وقت، پھر اس کے بعد بیٹھ جاؤ، اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ کو اپنے غم سناؤ، اللہ کو اپنی تکلیفیں سناؤ، اللہ کو اپنی پریشانی سناؤ۔ جو بہت گھوم چکا ہے ڈاکٹروں کے پاس، فلاں جگہ فلاں جگہ، وہ بیٹھ جائے اللہ کے پاس، یا اللہ اب تیرے در پر آ چکا ہوں، اب تیرے در پر آ چکا ہوں، اب شفا تو دے گا، اب میرے مسئلے تو حل کرے گا، اب میری تکلیفیں تو دور کرے گا، مجھ پہ رحم تو کرے گا، مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے مجھے معاف کر دے۔ قسم خدا کی، اللہ سے دوستی میں وہ مزہ ہے جو دنیا کی ایک چیز میں مزہ نہیں۔ آج ہم نے دنیا سے دوستیاں لگائی ہیں، دوستوں سے یاریاں لگائی ہیں، دل کے وہ لوگ کہتے ہیں نا بہت قریبی دوست ہے میرا، میں اس کو دل کی ہر بات بتاتا ہوں، ہر راز بتاتا ہوں،
لیکن کبھی اللہ کو اپنا راز نہیں بتایا. اللہ کو اپنا دوست بنا لو، اللہ سے اپنی یاری لگا لو، اللہ سے قربت والا تعلق بنا لو. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس نے اس ذات سے تعلق بنا لیا اس کو کبھی غموں کا سامنا نہیں ہوگا، اس کو کبھی تکلیفوں کا سامنا نہیں ہوگا، اس کو کبھی پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوگا. آج ہم نے پکارا ہے، دنیا کو پکارا ہے، اللہ کو نہیں پکارا. آج ہم نے دنیا کو پکارا ہے، غموں کے وقت ماں باپ کو، بیگم کو پکارا ہے، بھائیوں کو پکارا ہے، لیکن اللہ کو نہیں پکارا. کسی کا کوئی مسئلہ ہے، رمضان میں اللہ سے حل کرواؤ، عام روز میں بھی، لیکن رمضان میں حل کرواؤ. بیٹھ جاؤ عبادتوں پہ، قرآن پڑھنے بیٹھ جاؤ، کم سے کم 3 دن میں قرآن ختم کرو. نہیں کر سکتے تو کم سے کم 5 یا 6 دن میں لازم قرآن ختم کرو. ایک سپارہ دن میں مت پڑھو، زیادہ پڑھو، 5 سپارے کم سے کم عام بندہ پڑھے. اور حافظ القرآن تو کم سے کم 10 سے 15 سپارے روزانہ پڑھے. قرآن کا اہتمام کر لو. پھر رات کے وقت سو مت، دن کے وقت صبح تھوڑا سا آرام کرو اشراق تک، اشراق کے بعد آرام کرو، پھر اٹھو، چاش کی نماز پڑھو، چاش کی نماز کے بعد قرآن پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، پھر قرآن پڑھو، پھر اذکار کرو، درود شریف بہت پڑھو، جو پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی، تیسرے عشرے کی دعائیں یہ کرو. اور رات کو صلاۃ تسبیح کا اہتمام اور تہجد کا اہتمام کرو. اور اپنے جو سلاسل کے سبق ہیں پھر یہ بھی کرو ساتھ ساتھ. ٹائم بہت ملے گا، ضائع نہیں کرنا. بازار جا کے کچھ نہیں ہوگا، جوتے خرید کر کچھ نہیں ہوگا. جوتے ایک دن میں خریدے جاتے ہیں. جو ہوشیار لوگ ہیں آج ہی جا کے جوتے خرید لو، آج ہی کپڑے لے لو، درزیوں کو دے دو اور ان کو کہو کہ ہمیں بس جب بن جائے مجھے فون کر دینا، میرے گھر پہنچا دو. خیر ہے، نہیں پہنچا سکتے میں آ جاؤں گا، لیکن جب تیار ہوں فوراً آ جاؤں گا. رمضان میں جا کے کپڑوں کو دیکھنا، رمضان میں جا کے گھڑیوں کو دیکھنا، چپلوں کو دیکھنا، یہ چیز غلط ہے، وقت کا ضیاع ہے. پھر اس میں اعتکاف کا وقت آتا ہے تیسرے عشرے میں. پھر ایک اعتکاف کے وقت میں آخری رات ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ. کون سی رات؟ لیلۃ الجائزہ. اس رات کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو 30 دن روزے رکھے، 29 دن روزے رکھے، 10 دن اعتکاف کیا، عبادتیں کی، اس رات سو کر نہیں گزارنی چاہیے جو عید کی رات ہوتی ہے، چاند رات. ہمارے لوگ کیا ہوتے ہیں، اعلان سن لیتے ہیں 29واں رمضان ہوتا ہے، بازاروں کی طرف رجوع کرتے ہیں. اتنی رش ہوتی ہے بازاروں میں جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی مثال ہی نہیں. عورتیں گھروں سے باہر ہوتی ہیں، مرد گھر سے باہر ہوتے ہیں، شاپنگ کر ہوتے ہیں. نہیں، اس رات کو سونا نہیں ہے. لیلۃ الجائزہ والی رات کو سونا نہیں. یہ بہت زیادہ لوٹ مار کی رات ہے. جو اس رات میں عبادتیں کرتا ہے، شوال کا دن جو شروع ہو رہا ہوتا ہے، جو اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ ایسا پاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. وہ اتنی انعامات، اتنے فیض و برکات، اتنے ہر چیز وصول کرتا ہے اللہ سے. تو میں نے آپ کو کیا بولا کہ اللہ سے دوستی لگاؤ گے، اللہ سے یاری لگاؤ گے، اللہ کو اپنے تکلیفیں سناؤ گے، اللہ کو اپنی پریشانی سناؤ گے، اللہ حل کرے گا. تو رمضان کا مہینہ عبادتوں کے ساتھ گزارنا چاہیے. رمضان کا مہینہ بہت اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے، اخلاق کی پابندی کر کے. بد اخلاقی سے نہیں کہ کھانے میں نمک نہ ہو اپنی بیگمات پہ غصے کریں، کھانے میں تھوڑا سا نمک نہ ہو ماں پہ غصے کریں، باپ پہ غصے کریں. نہیں، ان چیزوں سے ہٹ کر زندگی گزاریں، خوش اخلاقی سے، خوش اسلوبی سے، احسن طریقے سے. اگر جو شخص احسن طریقے سے زندگی گزارے گا، اللہ رب العالمین رمضان میں اور اس کے علاوہ بھی تمام زندگی اس کو سکون اور راحت دیں گے، اور اس کی اخلاق کی مثالیں دیں گے. جو بد اخلاق بندہ ہوتا ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں دیتا. جو اخلاق والا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کتنا اخلاق والا بندہ ہے. تو اخلاق کی مثالیں کون دے؟ جو اخلاق والا ہوتا ہے. اور جو اخلاق والا نہیں ہوتا اس کی مثالیں تو نہیں دی جاتی. تو رمضان کی میں نے فضیلتیں بیان کر دی، عبادتوں کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیا. اسی طریقے سے آگے لوگوں کو بولو کہ آپ اس طریقے سے عبادت کرو، اس طریقے سے یہ کرو، اس طریقے سے وہ کرو، اذکار کرو، قرآن زیادہ پڑھنا، رمضان میں قرآن بہت پڑھنا. اللہ رب العالمین اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.